بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج 12ویں نشست ہے، اور ان 12 نشستوں میں غامدی صاحب سے ہم جماعت کے قیام، اغراض و مقاصد، اس کی زندگی میں پیش آنے والے اہم مراحل، اہم واقعات، ان کا تجزیہ ہم نے طلب کیا تھا، اور نتیجے کی طرف ہم پہنچ چکے تھے۔ گزشتہ کل اس پہلو پر بات ہوئی کہ 70 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو جو ایک بدترین شکست ہوئی، الیکشن تک پہنچنے کا یہ سفر کیسے مولانا مودودی کی اس حکمت عملی کا ناگزیر تقاضا تھا، اس سب پر غامدی صاحب سے ہم نے جانا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب، مولانا مودودی نے ایک نظریہ پیش کیا، اس نظریے کے کچھ مراحل تھے، کچھ نتائج تھے، وہ اپنی اسی سمت میں آگے بڑھے، لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک بنا، اسلام کے نام پر بنا، اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ منطقی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت مولانا مودودی نے اپنی دعوت، فکر، سیاست کے میدان میں آ کے پیش کی، تو علم، عقل، استدلال یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تو خوشی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ بھئی اسلام کا بول بالا ہو، مملکت میں نظام اسلامی نافذ ہو، صالحین کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجیاں دے دی جائیں، لیکن ملت نے، مملکت نے، عوام نے اس نعرے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ دین اور مذہب کے نام پر بننے والی ایک سیاسی پارٹی کیوں آخر اس ناکامی سے دوچار ہوئی؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی دین کے ایک جلیل القدر عالم ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص دین کا عالم ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں فن کا بڑا ماہر ہے، اس کے بارے میں یہ رائے کب قائم ہوگی؟ کوئی 30، 40، 50 سال وہ دنیا میں گزارے گا، وہ فن سیکھے گا، اس علم کا سچا طالب علم بنے گا، اس کے بعد پھر اس علم کا اس سے ظہور ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک جلیل القدر عالم ہے، اور ان کے علم کا ظہور مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں یہ بتایا تھا کہ علماء کی کیا کیا اقسام یا اصناف ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو مجتہد کی سطح کے علماء ہیں، ان کو بغیر کسی تردد کے انہی میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں یہ رائے کب قائم ہوگی؟ کوئی 40-50 سال لگیں گے، وہ کام کریں گے، اس کام کے کچھ نتائج سامنے آئیں گے، کچھ لوگ ان کی بصیرت کا اندازہ کریں گے، ان کے علم کا ظہور ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اخذ و استفادے کا یہ عمل ہے جو یہ رائے قائم کرنے کے لیے آمادہ کرے گا۔ اس طرح کی کسی شخصیت کا اصل تعارف وہی ہے۔ ایک دین کے عالم کا یہ تعارف جب آخری درجے میں پختہ ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا، وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو دین سمجھنا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں آخرت کی طلب ہوتی ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جب دین کی کوئی بات ان کے لیے ناقابل فہم ہو جائے، وہ اس کی شرح و وضاحت طلب کر رہے ہوں۔ ان کا تعلق، یعنی لوگوں کا تعلق ایک دین کے بڑے عالم سے انہی پہلوؤں سے استوار ہوا ہے، انہی پہلوؤں سے محکم ہوا ہے، انہی پہلوؤں سے پختہ تر ہو کر ایک خاص مقام تک پہنچا ہے۔ اس کے دوران میں دین کے عالم کی حیثیت سے اگر اس کی حقیقت کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ موت کا منذر ہے، یعنی لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اس نئی دنیا میں تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن مجید کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا انذار ہے، یعنی پیغمبر موت کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ لوگوں کو جب وہ یک بے یک آ کے کہتا ہے کہ میں تمہاری دنیا سنوارنے کا ایک پروگرام لے کے آ گیا ہوں، تو یہ ان کے لیے بالکل ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ لفظوں میں ادا نہ کر سکیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کی نفسیات اس کو اگل دیتی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ساری شخصیت کا تعارف کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی دین کا بڑا عالم ہے، دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یا وہ کسی اور فن میں مہارت رکھتا ہے، وہ اچانک ایک دن مجھ سے کہے کہ مجھ سے علاج کرا لو، میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ میرا تو اس کے ساتھ یہ تعارف نہیں تھا، میں نے تو کبھی اس کو اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں تو اس کے پاس جب آتا تھا
مجھے کوئی قرآن مجید کی بات سمجھنی ہے، مجھے کوئی حدیث کی مشکل حل کرنی ہے، مجھے کوئی اپنی آخرت کے بارے میں نصیحت حاصل کرنی ہے، تو میں تو ہمیشہ اسی طرح آتا تھا اس کے پاس، اس مقصد کے لیے کہ یہ میری کوئی دنیا سنوارنے کا منصوبہ رکھتا ہے، یہ میرے معاملات کو دنیا میں کوئی حل کرے گا، یہ میری معیشت میں کوئی میری رہنمائی فرمائے گا، یہ میرے سیاسی معاملات میں کہیں میرا ہاتھ پکڑے گا۔ یہ سب چیزیں تو میں نے کبھی اس سے متوقع ہی نہیں سمجھی تھی۔ تو یہ کیا بات ہے جو نئی بات کی جا رہی ہے؟ چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کبھی بھی علماء کو اس حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ ان کا ایک گروہ ضرور ایسا ہے جس نے پہلے دن سے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ سیاست و امامت کا معاملہ دنیوی نہیں ہے، یعنی دنیا کا حکمران کہاں سے آئے گا، وہ پہلے دن سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ خدا مقرر کرے گا۔ ان کے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ پھر جب امام نہ ہو تو اس کا کوئی قائم مقام تلاش کریں، اور ان کے ہاں یہ بات چل بھی سکتی ہے کہ ایک بڑا فقیہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ پہلے دن سے تعارف یہی ہے، بنیاد یہی ہے کہ حکمرانی بھی کوئی دنیوی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو سواد اعظم ہے یا مین اسٹریم ہے یا سنی مدرسہ فکر ہے، اس میں تو یہ تصور کبھی نہیں رہا۔ وہاں سیاست کا معاملہ ایک دنیوی معاملہ ہے۔ دنیوی معاملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین اس سے متعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں جب کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہاں بھی میرا دین مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم نے شرافت و تہذیب کے ساتھ بات کرنی ہے، گاہک سے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو دھوکہ نہیں دینا، اخلاقی اصول بتاتا ہے۔ لیکن بجائے خود کاروبار کی ہنر مندی، اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر کسی آدمی سے کاروبار کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی کاروبار میں کیا حذاقت ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے سوا آپ کو باور کرانا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی 1903 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ 47 تک تو اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں۔ پاکستان بننے کے بعد کہیں 50-51 میں جا کر وہ اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ سیاست کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اب یہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اقتدار سنبھال لیں۔ تو عامت الناس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چشم زدن میں اپنے سارے ذہنی پس منظر کو کیسے تبدیل کر لیں۔ یہی وہ غلطی ہے جو بارہا ہمارے ہاں مذہبی ذہن کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ انسانی نفسیات میں جب ایک مرتبہ ایک شخصیت کا ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے تو آپ اس تاثر کو ختم نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پھر 50 سال چاہیے۔ اچھا، پھر کیا وہ 50 سال مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے بسر کیے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر تھا، بڑا ڈاکٹر بنا، بہت سے لوگ اس کے پاس اپنی امراض کا علاج کرانے جاتے تھے۔ اس نے ایک دن اپنا کلینک بند کیا، پھر وہ گلیوں میں نکل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں سیاست کروں گا۔ تو پھر کوئی 30-40 سال وہ دوبارہ دھکے کھائے گا، پھر لوگوں کی خدمت کرے گا۔ تو ایک جو تصویر بنی ہے، پہلے وہ تصویر ریزہ ریزہ ہوگی، پھر ایک نئی تصویر بنے گی۔ تو جس وقت ایک عالم کی تصویر بنتی ہے 40-50 سال میں جا کے بنتی ہے، ایک بڑے عالم کی تصویر، اس کو مجھے بتائیے کہ چشم زدن میں لوگ اپنے ذہنوں سے محو کیسے کرتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہے، پہلی ضروری چیز جو سیاست میں کامیابی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص سامنے آئے تو لوگوں کے لیے وہ فی الواقع اس میدان میں کامیابی کی ضمانت دینے والا محسوس ہو، اس میدان کا شاہ سوار لگتا ہو۔ ایسا ہوتا ہے بارہا کہ لوگ ایک پس منظر سے اٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسری چیز اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری چیز 2 دن میں پھر حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس میں ایک نیا جنم لینا پڑتا ہے، ایک نئی شخصیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے نہ صرف یہ کہ جو ان کا تعارف تھا، جو ان کی حیثیت تھی، آج بھی اگر عام آدمی ان کی طرف رجوع کرے گا تو تفہیم القرآن پڑھنے کے لیے رجوع کرے گا، رسائل و مسائل سے حد اٹھائے گا،
وہ یہ دیکھے گا کہ دیکھیے انہوں نے کس خوبی کے ساتھ فلاں حدیث کو واضح کر دیا، فلاں آیت کی صحیح تفسیر کر دی، فلاں مسئلے کو حل کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے آپ بھی آج رجوع کرتے ہیں تو کس مقصد کے لیے رجوع کرتے ہیں؟ ان کی تصنیفات اٹھاتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو کس مقصد کے لیے دیکھتے ہیں؟ تو ساری تصویر ذہن میں وہی بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر میں ایک سیاسی لیڈر کی تصویر کہاں سے لا کے فٹ کی جائے، وہ انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ استدلال کر کے لوگوں کو قائل کرنا چاہیں گے، 2 کو کر لیں گے، 4 کو کر لیں گے، تو 1,00,000 1,50,000 لاکھ کو قائل کر لیں گے 20-22 کروڑ کی آبادی میں، وہ انہوں نے بھی کر لیا۔ لیکن اب آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس تصویر کو محو کر دیں اور ایک نئی تصویر اپنے ذہن میں داخل کریں۔ اس نئی تصویر کے لیے اگر انہوں نے اپنا سب کام چھوڑ کر صحیح کی ہوتی، اس کے بعد کوئی 25-30 سال 40 سال اس میں لگائے ہوتے، اس کے بعد وہ لوگوں سے توقع کرتے تو کوئی بات بھی تھی۔ آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ نہ وہ 51 کے انتخابات میں خود کھڑے ہوئے، نہ 70 کے انتخابات۔ یہ وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت اس کے لیے بنی ہی نہیں، خود بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ان کو مثال کے طور پر مقابل میں محمد علی جناح ہے یا مقابل میں ذوالفقار علی بھٹو ہے یا اور کوئی لیڈر ہے، مجھے بتائیں لوگ کیسے قبول کر لیں؟ تو پہلی بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک لیڈر کی حیثیت سے، سیاسی رہنما کی حیثیت سے میدان میں اترے گا، اس کی اپنی نشو و نما کو اس پر شہادت دینی چاہیے، اس کا وہ تاثر بنے گا تو لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ہاں البتہ ایک دوسرا راستہ ہے، وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے قبضہ کرنے کا ارادہ ہو۔ وہاں پر زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں اگر آپ 150 لوگوں کو یا بعض حالات میں 1000 2000 یا لاکھ لوگوں کو تیار کر لیں کہ وہ آپ کے اس نئے جنم کو قبول کر لیں اور پھر وہ لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو پھر آپ لڑ مر کر کوئی چیز حاصل کر لیں۔ وہاں یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں علماء نے لشکر بنائے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کی ہے، تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ایک خاص طریقے سے اقدام ہوا، اور اب ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا ہے۔ تو وہاں پر بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس دوسرے طریقے میں افغانستان کی قوم سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، یعنی لوگوں کا ذہن بدلے، لوگوں کا تاثر بدلے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ رہنما کہیں دور کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے لڑنے والے لشکر نے اس کے لیے فتح یابی کا علم لہرا دیا۔ تو یا تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے، اور جب میں نے کہا کہ وہ طریقہ ہے کہ پہلی اپنی شناخت کو محو کرنے کے لیے کوئی 30 سال 50 سال مزید ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ایک بہت سوال ڈاکٹر صاحب، اچھا مسلمانوں کو آج تک جو تصویر دکھائی جاتی ہے یا ان کے ذہن میں جو آئیڈیل تصور بنتا ہے وہ تو صحابہ کرام کی جماعت کا ہے۔ وہاں پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مذہبی لوگ، دینی لوگ، اور اس میں رسول اللہ کے ساتھی اور تقوی ورا للہیت میں اونچی صالحین کی جماعت میں کھڑے ہوئے۔ آخر انہوں نے بھی تو اقتدار سنبھالا، وہ بھی تو آئے، وہ بھی تو کوئی سیاستدان نہیں تھے۔ تو تصویر تو مطلب مولا مودودی کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی جو ہونی چاہیے تھی، جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا کہ جی ہماری تو ابتدا ہی صالحین اور قدسیوں کی جماعت سے ہوئی تھی، تو دوبارہ ہمیں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں تو ان کے حوالے اختیار کر دیں۔ یعنی قدسیوں کی اس جماعت نے وہاں پر انتخابات کرائے تھے، وہ لوگوں کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے تاثر کو تبدیل کر لیجئے۔ قدسیوں کی اس جماعت نے بھی تلوار ہی اٹھائی تھی آسمان سے اقتدار میں، اور ان کے لیے آسمان کی مدد آئی تھی۔ تو دیکھیے اسی طرح سے ہم اصل میں بعض غلط قسم کے قیاسات قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ قطعی قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے نیوٹن نے طبیعیات میں حرکت کے قوانین دریافت کیے ہیں، بالکل اسی طرح سے انسانی نفسیات کے بھی قوانین ہیں۔ انسانی نفسیات میں شخصیت کیسے بنتی ہے، شخصیت کو پھر انسانی نفسیات کس طریقے سے ایک تصویر میں ڈالتی ہے، پھر اس سے انسپریشن کیسے حاصل کرتی ہے، یہ سارا عمل سمجھنا چاہیے نا۔ تو اس سارے عمل میں جو ان کی اصل شخصیت بنی ہے وہ تو بڑی غیر معمولی ہے، اس سے تو دنیا نے بڑا استفادہ کیا ہے، اس کے معاملے میں تو کوئی ناقدری کی بھی بات نہیں ہے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں نے ان کی قدر افزائی بھی کی ہے جتنی حد تک ممکن ہو سکتی تھی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ کسی جگہ جائیں تو ان کے بدترین دشمن بھی ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے بطور ایک عالم کے۔
بطور ایک بہت اچھے انشا پرداز کے، یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں، لیکن یہ کہ وہ اقتدار لے کے مسلمانوں کے ان مسائل کو حل کریں گے، اس کی کوئی تصویر بنتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ تصویر تو آپ کو دوبارہ بنانی پڑے گی، یعنی نئے سرے سے بنانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور یا پھر وہی ہے کہ پرانے طریقے پر اپنا کوئی لشکر بنائیں اور حملہ آور ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جدید ریاستیں بن چکی ہیں، ان میں اس طرح حملہ آور ہونا، اس طرح کے لشکر بنانا آسان نہیں ہے۔ یہ تو تاریخی عوامل میں موقع مل گیا کہ خود ریاست نے بہت سے لوگوں کو ہتھیار بھی دیے، ان کو منظم بھی کیا، ان کو اس قابل بھی کیا، ان کے لیے مواقع بھی فراہم کیے تاکہ وہ نتیجہ نکال دیں جس نتیجوں کو اب نتیجے کے طور پر ہم بھگت رہے ہیں۔ تاہم اس پہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ عوام نے، یعنی میں تو دیکھیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ کا انتخاب کریں، کرا کے دیکھ لیں، انتخاب معلوم ہو جائے گا، وہاں بھی نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آزادانہ انتخابات کا موقع ملے اور وہ کسی عالم کا اس طرح انتخاب کریں۔ مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ کسی عالم نے کسی گاؤں میں کسی علاقے میں ایسا کام کیا ہے، لوگوں کی اس طرح کی خدمت کی ہے کہ ان کو لوگوں نے اس حیثیت سے بھی، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دوہری شخصیت ایک لمبے عرصے تک سامنے آئی ہوگی، ورنہ کہ ہاں تو یہ دوسری چیز سرے سے تھی نہیں۔ وہ لکھنے والے، بولنے والے، اپنی بات کہنے والے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے والے، آپ کہیں گے انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش لکھی، وہ ہائر لیول پر سیاست کا اظہار ہے۔ اس طرح کا اظہار ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے خطبات میں کرتے رہتے تھے، ہم جیسے طالب علم بھی یہ بات کرتے ہیں۔ یہ علم سیاست پر گفتگو ہے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں۔ لوگوں کا معاملہ جب اقتدار سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے والے ایک لیڈر کا خواب دیکھتے ہیں اور اسی پس منظر سے شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ناکامی تو گویا مقدر تھی، ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی سب سے پہلے تو جو شخصیت کسی دعوت کو لے کے اٹھے، اگر وہ اقتدار کی دعوت ہے تو اس شخصیت کو اس حیثیت سے قابل قبول ہونا چاہیے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ایک عالم ہے، اس حیثیت سے وہ ایک مفکر ہے، یہ تو قابل قبول ہو گیا۔ یعنی میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں، آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ان کی یہ حیثیت کتنی قابل قبول ہوئی۔ میں یہاں مولانا سید سلیمان ندوی کا حوالہ نہیں دوں گا، مولانا علی میاں کا بھی نہیں دوں گا، انہوں نے بھی جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی خدمات کا کس بڑے پیمانے پہ اعتراف کیا گیا۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں ختم نبوت کی تحریک اٹھی۔ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت دیوبندی علماء کر رہے تھے، اور یہ بڑی فطری بات ہے کہ کوئی مذہبی معاملہ اگر اٹھے گا تو اس کی قیادت دیوبند کے علماء ہی کریں گے۔ دونوں مرتبہ آپ دیکھیے، یعنی قومی اتحاد کی قیادت مفتی محمود صاحب نے کی اور تحریک ختم نبوت کی قیادت مولانا یوسف بن نوری نے کی۔ اس تحریک کے بالکل سمجھیے کہ کلمینیشن پر، یعنی اس کے نقطہ عروج پر پہنچ کر ایک اجتماع کا اعلان کیا گیا بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد وہ سب سے بڑا اجتماع تھا، میں نے اس کو براہ راست دیکھا ہے، براہ راست سنا ہے۔ اس میں مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی بھی تشریف لائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو لاہور میں بریلوی علماء کی سب سے بڑی درسگاہ حزب الاحناف ہے، اس کے جو اس وقت بڑے عالم تھے، اور یہ وہی خانوادہ ہے جس کا علامہ اقبال کے بارے میں بھی فتویٰ مشہور ہے، وہی خانوادہ ہے، اس کے بڑے عالم اسٹیج سیکرٹری تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، یعنی وہ اس وقت ظاہر ہے لاہور کی شخصیات میں بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ اس بڑے اجتماع کے بادشاہی مسجد میں اسٹیج سیکرٹری تھے۔ اب بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں کو دیکھیے، بریلوی پس منظر میں دیکھیے، بریلویوں کے ہاں مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ دیکھیے۔ انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے مفکر کو میں اب دعوت دے رہا ہوں۔ عجیب، اچھا، اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کی یہ حیثیت مسلم تھی، لیکن اس حیثیت کے ساتھ جو دوسری حیثیت آپ عوام سے منوانا چاہتے ہیں وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مسلم ہونا تو ایک بہت دور کی بات ہے، یعنی اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ جب پیدائش ہی نہیں ہوئی تو پھر زیادہ سے زیادہ وہی ہو سکتا تھا جو ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان کو جب انہوں نے کہا کہ اس حیثیت سے بھی جماعت کو قبول کرو تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ تو یہ اصل میں عقیدت مندانہ فیصلہ ہے
یہ انسانی نفسیات کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. پہلی بات جو دوبارہ کہتے کرامی خان صاحب، ایک چیز چونکہ میں اس نقطے کو سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا جیسا ایک عالم عبقری، ایک نابغہ مفکر اسلام کا، وہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے ایک سوسائٹی میں، جو سوسائٹی ہے وہاں پر تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے 40 سال گزار دی تو لوگ آپ کو سیاستدان مان لیں گے، بلکہ اس سوسائٹی میں تو کچھ خاندان ہیں، کچھ فیوڈلز ہیں. مسلم لیگ جس نے ملک کو آزاد کرایا ہے وہ خود نوابوں پر اور وہاں کے وڈیروں پر اور جو سرمایہ دار ہیں ان پر مشتمل ہے، جن کی 4 5 نسلیں جو ہیں مغلوں کے دور سے وہ اصل میں حکمرانی کر رہی ہیں، سیاست کر رہی ہیں. اور ان کے مقابل میں ایک عالم کھڑا ہو جاتا ہے. عام حالات میں چلے کوئی بندہ اگر کھڑا ہو تو شاید اس کو سپیس مل جائے، کچھ مارجن مل جائے، اس کی اپیل پیدا ہو جائے. لیکن جس زمان و مکان میں مولانا کھڑے ہوئے تھے وہاں پر تو کسی عام نئے سیاستدان کو اپنا اثر و رسوخ منوانے میں بہت مشکل ہوتی. میں آگے یہی بات عرض کر رہا ہوں. یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو شخصیت کا تحول ہوا ہے وہ اصل میں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اگر وہ ہو جاتا تب بھی یہ بحث ہو سکتی تھی کہ انہوں نے تو اپنا پرانا پس منظر چھوڑ دیا، ایک نئی دنیا اختیار کر لی. ڈاکٹر صاحب نے کلینک بند کر دیا، پھر وہ سیاست کرنے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے گلیوں بازاروں کے مسائل حل کرنا شروع کیے، اپنی ایک جگہ بنا لی. مثال کے طور پر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ بھٹو صاحب کے اس طوفان میں منتخب ہو گئے تھے اپنے علاقے سے. تو اس طرح کی مستثنیات ہوتی ہیں، لیکن یہاں سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہوئی. پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کے بعد اب دوسری چیز دیکھیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس موقع پر کیا فیصلہ کیا. 2 فیصلے ہو سکتے تھے. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کیا پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں یہ موقع مل رہا ہے کہ یہاں اقتدار کا فیصلہ ہو. یہ اقتدار کا فیصلہ مسلم لیگ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. انتخابات ہونے والے ہیں، تو ان انتخابات کے لیے ہم اپنے زیر اثر لوگوں کی ایک سیاسی جماعت بنا لیتے. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا. یہ 50-51 میں تو ایک مشکل فیصلہ ہوتا، اس لیے کہ وہ زیر اثر لوگوں میں سے ایسے لوگ کہاں سے تلاش کیے جاتے. شاید میں اگر ایک نگاہ ڈالوں، اور چونکہ میں بڑی حد تک واقف ہوں تمام لوگوں سے جو ان کے ساتھ تھے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1-2 لوگ ایسے موجود تھے اس زمانے میں بھی جو شاید تیار ہو جاتے تو اس طرح کا کوئی اقدام کیا جا سکتا تھا. لیکن بہت موہوم امکانات تھے. 70 کے انتخابات کے بعد البتہ جب وہ ایک بڑے حادثے سے گزر گئے تھے، اس کا پورا موقع تھا، کیونکہ ان کی ساری زندگی کی جد و جہد جو کچھ بھی انہوں نے سیاست کے میدان میں کی، پروفیسر غفور صاحب جیسا ایک سیاسی رہنما پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی. اچھا، یعنی وہ اپنے پس منظر، تعارف اور جو کچھ انہوں نے قومی اسمبلی میں یا اپنی سیاسی زندگی میں کارنامے انجام دیے، وہ اگر آپ تاریخ پہ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حیثیت انہوں نے قوم میں بنا لی تھی. یعنی اب لوگ ان کو ایک سیاسی رہنما کے طور پر دیکھنے لگ گئے تھے. ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. تو 70 کے بعد اس کے امکانات تھے. یعنی آپ کو کم سے کم ایک شخص مل گیا ہے جو آپ کے زیر اثر ہے، جو آپ کے فکر کو درست سمجھتا ہے، جو انہی چیزوں کو اپنا آدرش مانتا ہے، اسی نصب العین کے لیے برسوں سے جدوجہد کر رہا ہے. مل گیا ہے وہ آپ کو، تو آپ بنا دیتے. 50-51 میں اس کا امکان بڑا موہوم ہے. تاہم 1-2 لوگوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ اگر ایسا کرتے تو کر سکتے تھے. تو ایک طریقہ یہ تھا. یہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. یعنی اس طریقے میں کیا ہوتا، ظاہر ہے نئی قیادت کا انتخاب کیا جاتا، ایک نیا نظم بنایا جاتا، اس کے اپنے منشور دستور وغیرہ طے کیے جاتے، پھر ایک جد و جہد کی ابتدا کی جاتی. یعنی مجھے معلوم ہے کہ تحریک انصاف یہ تو ہمارے سامنے بنی ہے، تو بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے، ابتدا کیسے ہوتی ہے، پھر اس کو مختلف مراحل سے کیسے گزرنا ہوتا ہے، پھر کون سے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ وقت کا انتخاب بن سکتے ہیں. میں نے وقت کا انتخاب کی جو تعبیر اختیار کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ سارے مراحل جو ہیں وہ ہو سکتے تھے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جو انہوں نے ایک مذہبی جماعت بنائی تھی اسی کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنا چاہا، یا یوں سمجھیے کہ اس کو ایک دوہرا رول دینا چاہا کہ وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر بھی کام کرے اور ایک سیاسی جماعت. ان کے اس اقدام کا ایک تو بہت خیر کا نتیجہ پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعت خاتمے کی طرف بڑھ گئی.
جی یہ تو بہت خیر کا نتیجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں کسی مذہبی جماعت کے قیام کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. مذہبی جماعت ایک ہی ہے، وہ قائم ہو چکی، وہ محمد الرسول اللہ کی نسبت سے ہے. اس کا نام مسلمانوں کی جماعت ہے. اس کو خدا نے بھی حزب اللہ کہا ہے. مذہب کی خدمت کے کاموں کو قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. اس میں بڑی وضاحت سے یہ بات کر دی ہے کہ دین کے اچھے علماء پیدا ہوں، دین میں بصیرت پیدا کریں، وہ لوگوں کو خبردار کریں، انذار کریں. ظاہر ہے کہ دین کی بصیرت پیدا کرنے کے ادارے بھی بن جائیں گے. دین کا صحیح فہم عام کرنے کے طریقے بھی بہت سے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں کوئی ایک جماعت بنانا، یہ در حقیقت امت کے اندر امت بنانا ہے، یہ ریاست میں ریاست بنانا ہے. اس وجہ سے اس کی تو ہر حال میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میرے خیال میں ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کی تعبیر دین سے بھی بہت سے اختلافات ہیں. اس اقدام سے بھی میں کبھی متفق نہیں ہوا. یعنی مجھے یہ اختلاف ہے جب سے، یعنی اس تعبیر کو میں نے غلط سمجھا ہے. جب تک اس تعبیر کو میں درست سمجھتا تھا اس وقت تک تو یہ ساری باتیں درست تھیں، لیکن جس وقت وہ تعبیر واضح ہو گئی کہ اس میں کیا غلطی ہے تو یہ چیز بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اس طرح کی کوئی مذہبی جماعتیں کبھی نہیں بننی چاہیے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دیوبند کے علماء تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کریں گے. جی اچھا. اس کی وجہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ عامت الناس کو یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں سپرد کیا جا سکتا، نہ سپرد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ صرف دین میں تفقہ، دین میں بصیرت رکھنے والوں کا کام ہے، انہی کو کرنا چاہیے. عامت الناس کو آپ یہ ذمہ داری دیں گے تو اس کے نتیجے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. یعنی اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا. تو خیر یہ تو ایک بڑا عمدہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے جب اس کو سیاست کا رخ دے دیا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب بتدریج اس جماعت کو اپنے مذہبی شناخت میں تحلیل ہو جانا ہے. یہ تحلیل ہونے کا عمل جاری ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مذہبی اعتبار سے کسی ریپرزنٹیشن میں وہ کہیں نہیں کھڑے ہوئے. بالکل ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مولانا مودودی کی کوئی خاص فکر کی یا کسی خاص تعبیر کے نمائندگی کرتے ہوں، یا اس کے علمبردار ہوں، یا اس پر کوئی علمی کام کر رہے ہوں، یا اس کے بارے میں کوئی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہو. وہ چیزیں اب قصہ ماضی ہو چکی. یہی ہونا تھا اور یہ ایک خیر کا کام ہے. مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے علم کو بھی اگر آگے بڑھانے کے لیے یا ان کے علمی کام پر مزید کام کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو وہ علمی اداروں نے کرنا ہے، علماء نے کرنا ہے. اچھے اہل علم ان کے ہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ کر لیں گے. اس طرح کی کسی مذہبی جماعت کی کوئی ضرورت مسلمانوں کو کہیں بھی نہیں ہے، نہ بننی چاہیے. یہ جہاں بنے گی یہ فرقوں کو جنم دے گی، خرابیوں کو جنم دے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں ہر سوال کا جواب دے دیا ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور وہ سورہ توبہ کے آخر میں بیان کر دیا ہے. اس میں وہی صحیح طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اس امت میں رہا ہے کہ بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے، پھر وہ دین کے عالم کی حیثیت سے اپنی صلاحیت کے مطابق خدمت کرتے ہیں. کوئی علم و تحقیق میں کر لیتا ہے، کوئی دعوت و اسلام میں کر لیتا ہے، کوئی تعلیم و تعلم میں کر لیتا ہے. دین کی خدمت کے یہی 3 کام ہیں. اس کے لیے نہ کسی جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خیر کا کام ہوا. اس کو ایک جملہ معترضہ سمجھیے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک سیاسی جماعت میں اس کو تبدیل کر دیں. سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے؟ سیاسی جماعت اصل میں 2 عناصر کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک عنصر اس میں ان کارکنوں کا ہوتا ہے جو سیاسی رہنماؤں کے لیے بالکل اسی طرح کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جو مذہبی رہنماؤں کے لیے ان کے معتقدین پیدا کر لیتے ہیں. ٹھیک. آپ ان کو سیاسی کارکن کہہ سکتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی سیاسی رہنما پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر لوگوں کے لیے منبع الہام بنتا ہے. یعنی ان کے لیے ایک سورس آف انسپریشن بنتا ہے. جس طرح سے ایک بڑا عالم پیدا ہو جائے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم اس سے دین سیکھیں گے، اس سے ہمیں آخرت کے بارے میں معلوم ہوگا، اس سے ہمیں مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی معلومات. میں آپ سچ عرض کروں کہ عام لوگوں کے پاس آپ جائیں تو آپ یہ حیران رہ جائیں گے کہ ذرا پڑھے لکھے لوگ کوئی چند مشکل چیزیں جو ہیں، یہ لونڈیاں کیا ہوتی ہیں، یہ غلام کیا ہوتے ہیں، وہ سوال آپ سے کر لیں گے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. باقی لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے برزخ میں کیا ہونا ہے، فرشتے سوال کیسے کریں گے. تو لوگوں کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ مذہبی لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہیں.
اس سے اوپر ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ علمی طور پر چیزوں کو سمجھتی ہے، جاننا چاہتی ہے، اس کی بنیادوں کے اندر اترنا چاہتی ہے، ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ تو جس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ ایک محبت محسوس کرتے ہیں، کسی بڑے عالم سے تعلق محسوس کرتے ہیں، اور اس تعلق کے لحاظ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی خدمت کریں، اس کی نصرت کریں۔ یہ فطری جذبہ ہے، یعنی پیغمبروں کو بھی یہ چیز اسی طرح سے حاصل ہوئی ہے، علماء کو بھی ہمیشہ حاصل ہوتی رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں کی یہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک گویا یوں سمجھیے کہ سیاسی کارکنوں کا گروہ ہوتا ہے، یہ ہر سوسائٹی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سیاسی کارکنوں کا گروہ پیدا کب ہوگا؟ جب سیاسی رہنما ہوں گے۔ لیڈرشپ۔ تو سیاسی رہنما بھی بالکل اسی طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح دوسرے شعبوں کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہے، ان میں فرق رکھا ہے۔ وہ صلاحیتیں جب کسی شخص میں ہوتی ہیں اور وہ حوصلہ مندی کے ساتھ کسی جدوجہد کے لیے نکلتا ہے، پرانے زمانے میں وہ اپنا جتھا بنا کے لشکر بنا کے نکلتا تھا، موجودہ زمانے میں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کے نکلتا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن کے نکلتا ہے۔ تو وہ لوگ جو فطری طور پر اس مقصد ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر اس کی فطری صلاحیت موجود ہے، ان کو فطری طور پر وہ حالات بھی میسر ہیں جن میں اس نوعیت کی خدمت کی جا سکے۔ وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو جس طرح ایک عالم کا علم لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، ان کی شخصیت بھی اسی طریقے سے لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنتی ہے۔ یہ دو عناصر ہیں جو مل کے سیاسی جماعت بنتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے بننے کے بنیادی عناصر یہ ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یعنی مذہبی کارکنوں کو سیاسی کارکنوں میں بدلنے کی کوشش، اور وہ لوگ جو مذہبی پہلو سے کچھ رہنمائی کرنے کے قابل تھے ان کو سیاسی رہنمائی پر تبدیل کرنے کی کوشش، یہ دونوں ناکام ہونی تھیں، یہ ناکام ہوئی ہیں، ان کا مقدر ناکامی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ وہی کر سکتے تھے کہ چلیے اگر کوئی خدمت کا کام کرنا ہے تو خدمت خلق کا کوئی کام کر لے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ بنیادی عناصر جو سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتے ہیں وہ جماعت اسلامی میں میسر ہی نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر پوری ساری 60-70 سال کی جدوجہد میں دیکھیں تو شاید ایک دو لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے سیاستدان فطری طور پر بن کے نکل کھڑے ہوئے، ایک دو لوگ، وہ بھی ایک پورے نظم کے اندر کام کریں گے۔ پورا نظم غیر سیاسی ہے، تو ایک غیر سیاسی نظم سے سیاسی نتائج کی توقع کرنا، یہ حقیقت ہے کہ یہ مولانا مودودی صاحبی کی کرامت تھی۔ جی تو ایسی کرامتیں دنیا میں روز روز نہیں ہوتی۔ بالکل تو یہ میں نے مختصر طور پر دو پہلو بھی بیان کیے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہیں، وہ آپ چاہیں گے تو بیان کریں۔ انشاءاللہ اس کو زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ غامدی صاحب نے آج بہت ہی دلچسپ بعض پہلوؤں پر ہمیں توجہ دلائی ہے، غور فکر کی چیزیں ہیں، لیکن ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے غام صاحب، وہ یہ کہ مولانا مودودی ہی کی سیاسی فکر سے متاثر ہو کے مصر کے اندر ایک سیاسی تنظیم بنتی ہے، اور اس سیاسی تنظیم کو آخر کار ہم نے دیکھا کہ اقتدار حاصل ہوا اس زمین پر۔ اگر غامدی صاحب کی یہ ساری کی ساری تھیوری ٹھیک ہے تو پھر اس سیاسی جماعت اخوان المسلمین کو زمین پر اقتدار کیسے مل کے، سب کو زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔